بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کو منتخب کیا اور ان منتخب شدہ افراد میں سے کچھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے خاص طور پہ منتخب کیا، اور ان سارے صحابہ میں سے 4 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور خلیفہ رابع حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 4 حضرات کو خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے کہ جن کی خلافت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان میں چوتھے نمبر کے اوپر ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب احادیث کے اندر بہت سارے موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پیش کیا تو بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے 2 سال سے لے کر تقریباً 29 سال کی عمر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی اپنے اس چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد محترم ہیں، تو بہت سارے فضائل کے حامل ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تجھ سے صرف مومن آدمی محبت کرے گا اور تجھ سے نفرت صرف منافق آدمی رکھے گا۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ برحق ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اے علی تیری مثال، اس کا مفہوم ہے اے علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 گروہ گمراہ ہوئے، ایسے ہی تیرے بارے میں بھی 2 گروہ گمراہ ہوں گے۔ ایک گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ ان کو خدا تک کہنا شروع کر دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، بعض عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعض نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، بعض نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم اور خدا 3 خدا ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ خدا تک پہنچا دیا۔ اور ایک گروہ جو یہودی تھے
انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنا بغض رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر تہمت لگا دی۔ تو حضرت علی فرماتی ہیں کہ میرے بارے میں بھی دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میرے بارے میں غلو کریں گے کہ مجھے حد سے بڑھا دیں گے، اور ایک میرے بارے میں میرے اوپر تہمت لگا دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس گروہ نے بڑھایا اور خدا تک پہنچا دیا، بلکہ خدا کا بھی خدا بنا دیا، تو وہ شیعہ رافضی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خدا ہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ خالق خدا ہیں، کہ خدا کے بھی خالق علی ہیں۔ اور بعض شیعوں نے یہ کہا کہ جبرائیل امین نے وحی لے کے آنی تھی علی بن ابی طالب کے پاس، تو غلطی لگ گئی ان کو اور غلطی سے محمد بن عبداللہ کے پاس آ گئے۔ اور بھی بہت سارے ان کی واہیات من گھڑت روایات ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد سے زیادہ بڑھاتے ہیں۔ اس کے بارے میں پورا ایک کلپ ہے، وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو تہمت زدہ کرتے ہیں، اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ وہ دین کو خراب کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کے دشمن ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا دشمن قرار دیا، تو وہ خارجی ہیں۔ اس میں دونوں گروہ گمراہ ہیں۔ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف اہل اسلام کامیاب ہیں، صحیح راستے پہ ہیں، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی صرف اہل سنت والجماعت یہ راہ راست پہ ہیں۔ کہ جیسے اہل اسلام کہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں اور خود خدا بھی نہیں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پاک تھی اور اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی قدرت سے بیٹا عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے بندے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور دین کے داعی ہیں۔ انہوں نے دین کو خراب نہیں کیا، بلکہ دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر بھی قربان کر دیا اور اپنے گھر کے افراد بھی قربان کر دیے۔ اسی لیے جن لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدا ہیں، تو انہوں نے یا علی مدد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں کے دروازوں کے اوپر، گاڑیوں کی سکرین کے اوپر اور مکانات کے اوپر اور جگہ جگہ یا علی مدد یا علی مدد لکھا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ علی کو وہ خدا مانتے ہیں، کہ جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے ایسے ہی علی کو بھی پکارا جائے، اور علی کو بھی وہ خدا مانتے ہیں کہ اے علی تو مدد کر۔ حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود مدد کے محتاج ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت روا مشکل کشا ہوتے تو اپنے خاندان کے 72 افراد کو اپنے قریب ہی شہید ہوتا ہوا نہ دیکھتے، وہ ان کی ضرور مدد کرتے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر نجف اشرف میں ہے، عراق کے اندر، اور وہیں قریب ہی کربلا کا میدان ہے جہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے قبیلہ اور کنبہ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ حاجت روا مشکل کشا ہوتے تو اپنے خاندان کی مدد کیوں نہ کرتے؟
تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حاجت روا مشکل کشا صرف ایک خدا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اور جو اللہ کی ربوبیت میں اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ مشرک کہلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔